الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ تقریباً 2 جمعے اس چیز پر گفتگو کی گئی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق، حقیقی تعلق، حقیقی محبت اور حقیقی عشق کس کو کہتے ہیں۔ اس عنوان سے سہارا لیا قرآن کریم کا کہ محبت کی بات جب آئی تو اس جماعت کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے کہ جس کا تذکرہ خود قرآن کریم کرتا ہے، جن کی محبتوں کی مثال قرآن دیتا ہے اور قرآن ان کی زندگی کو ہماری کامیابی کے لیے نمونہ بتاتا ہے۔ تقریباً 2 جمعے صحابہ کرام کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا محبت تھی اس کو بیان کیا گیا۔ اب وقت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اس موضوع کو آگے لے کر چلا جائے اور محبت کا اور ذکر کیا جائے، کیونکہ غالباً آج چاند کی 10 تاریخ ہے اور 2 دن باقی ہے اس دن کے آنے میں کہ جس کو عید میلاد النبی بتایا جاتا ہے، اور عید میلاد النبی کہہ کر عید کی طریقے پر اس کو منایا جاتا ہے، اور کتنی مرتبہ اس چیز کو عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے زیادہ عظمت دی جاتی ہے۔ میں بڑے ہی کھل کر آپ سے یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ عید میلاد النبی یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں، تو آمد کی خوشی منانے میں جو غلطی ہے ان کو بتلانا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ ثابت کروں گا کہ کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام 12 تاریخ میں دنیا میں آئے یا کوئی اور تاریخ ہے۔ دوسری چیز، اگر 12 میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنا یوم پیدائش منایا یا نہیں؟ صحابہ کرام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ عاشق کہ جو نبی کے نام پر اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن، اپنا من سب کچھ قربان کر دیتے تھے، صرف قربان کرنے کا دم نہیں بھرتے تھے، قربان کرنے کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، قربان کر کے دکھا دیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر اگر وار ہو رہا ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس انداز سے حفاظت کی کہ دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے سننا کہ اگر میں اور تم ہوتے تو میدان چھوڑ کر کے بھاگ جاتے۔ طویل اس گفتگو کو کرنے کا موقع نہیں، صرف اشارتاً کہہ دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام دشمنوں سے مقابلہ کر رہے، ادھر سے دشمنوں نے حملہ کیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک غلام، آپ کا ایک صحابی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منہ کر کے اور اپنے بازو پھیلا دیتا ہے، اور بازو کو اس انداز سے پھیلاتا ہے کہ تیر جتنے بھی آ رہے ہیں، دشمنوں کی طرف سے جو وار ہو رہے ہیں، اس بندے کی کمر پر لگ رہے ہیں۔ میرے دوستو، جب کوئی بندہ دشمنوں سے مقابلہ کرتا ہے تو عقل کہتی ہے کہ سینہ دشمن کی طرف کر اور پیٹھ تو ادھر کر لے اور سینے کی طرف سے ڈٹ کر کے کھڑا ہو جا۔
آج بھی اگر میں نبی کے نام پر مرنے اور مٹنے کے لیے تیار ہوں تو میں دشمن سے کہوں گا کہ تیرے پاس کتنے ہتھیار ہیں، کتنی تیری بندوق کے اندر گولیاں ہیں، تیری گولیاں ختم ہو سکتی ہے، یہ سینہ چھلنی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کے ناموس پر میں نبی کے اوپر کیچڑ آنے نہیں دوں گا، میں اپنا سینہ دشمن کی طرف کر کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ لیکن یہاں پر صحابی کا عمل کچھ اور ہے، وہ سینہ نبی کی طرف کھڑے ہیں، سینہ نبی کی طرف کر رکھا ہے اور کمر کے اوپر وہ ہتھیاروں کا زخم جھیل رہے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ 70 سے زیادہ زخم اس بندے کی کمر پر لگے، 70 سے زیادہ زخم اس بندے نے اپنے اوپر جھیلے، لیکن نبی کے اوپر کسی تیر کو آنے نہیں دیا۔ اس سے کسی نے معلوم کیا کہ اگر تو بہادر تھا، اگر تیرے اندر شجاعت تھی، اگر تیرے اندر دلیری تھی تو دشمن کی طرف سینہ کرتا، تو نے کمر دشمن کی طرف کیوں کی؟ تو میرے دوستو، وہ نبی کے عشق میں ڈوب کر اور اتر کر کے کہتا ہے کہ اس وقت جب میری کمر پر تیر آ رہے تھے، میری کمر پر زخم لگ رہے تھے، تو میں پیٹ نبی کی طرف کرنے سے پہلے سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کا یہ آخری وقت ہو اور میں نبی کی طرف پیٹ کر کے مر جاؤں اور نبی کی توہین ہو جائے۔ یعنی نبی کی شان میں اس انداز سے گستاخی وہ جماعت برداشت نہیں کرتی تھی۔ نبی کے بعد ہم اس جماعت کو دیکھتے ہیں کہ کیا نبی کا پیدائش منایا یا نہیں؟ میرے دوستو، کہیں سے نہیں ملتا کہ نبی علیہ السلام کے نبی پر یہ جان نچھاور کرنے والوں نے نبی کا پیدائش منایا ہو۔ سب سے پہلی چیز یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس دن نبی پیدا ہوئے یا نہیں، اور ہوئے تو پھر کس انداز سے اس دن کو نبی نے منایا، صحابہ نے منایا، اور آج کل بھی اولیاء اللہ اس دن کو منایا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، نبی علیہ السلام ربیع الاول کی 12 تاریخ میں دنیا میں نہیں آئے۔ اس آنے میں اختلاف ہے، لیکن 12 کا قول کوئی بندہ نہیں لکھتا۔ ایک نام بڑا معتبر نام ہے اور اس نام کو اس وقت بڑا آگے بڑھایا جائے گا۔ وہ نام اور کتاب کا حوالہ دے کر کے میں اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں، کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں بریلوی اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر لکھتے ہیں، اتنی بڑی کتاب ہے کہ اگر آپ کولی میں بھریں تو کولی میں نہیں آئے گی۔ اس انداز کی اس بندے نے کتاب لکھی۔ آؤ اس بندے کی کتاب کو ذرا اٹھاؤ، اس بندے کی کتاب کا مطالعہ کرو۔ بڑا اس موقع پر معتبر نام ہے۔ میں کہہ دینا چاہتا ہوں، فتاوی رضویہ کے اندر حضرت والا لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو اس دنیا کے اندر آئے تو آپ کے آنے کی تاریخ 8 ربیع الاول ہے یا 9 ربیع الاول ہے، 12 بالکل منع لکھتے ہیں۔ دوسری کتاب بنطق الہلال ایک کتاب ہے، حضرت والا نے اس کتاب کو لکھا۔ ایک بندہ اس کے اندر سوال کرتا ہے کہ حضرت ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام 12 میں آئے یا نہیں؟ حضرت جواب لکھتے ہیں بالکل نہیں، یہ غلط بات ہے۔ دوسری بات لکھتے ہیں کہ پھر 12 تاریخ کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضرت اپنے قلم سے لکھتے ہیں کہ 12 تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کی تھی۔ بہت کھل کر کے کہہ دینا چاہتا ہوں، کسی کے دل میں اگر کوئی بات آئے، زبان تلک آئے، لبوں تلک آئے، چھپانا نہیں، مجھ سے معلوم کر لینا۔ آپ لوگوں کے درمیان رہتا ہوں، آپ نے مجھے اپنا امام بنایا تو میرا فرض بنتا ہے کہ ہر موقع پر کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے آپ کو بتاتا چلوں۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہوگا، اور سوال بڑا اچھا ہے، سوال کرتے وقت آپ لوگ بھی سوچیں گے کہ ہاں بہت پوائنٹ کی بات ہے۔ ہندوستان کے اندر 26 جنوری اور 15 اگست منایا جاتا ہے، ہر مدرسے کے اندر ترنگے کو لہرایا جاتا ہے، کالجوں کے اندر ترنگے کو لہرایا جاتا ہے۔ تمام مسلمان اور تمام ہندو
تمام سکھ اور تمام عیسائی یعنی ہندوستان کا ناگرک، ہندوستان کا رہنے والا 26 جنوری میں اور 15 اگست میں ترنگے کو اٹھاتا ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ جس وقت تم نے ترنگے کو اٹھایا اس وقت تو حلال اور حرام کی بات نہ کہی، آج اگر ہم نبی کے نام پر اپنے جھنڈے کو اٹھا رہے ہیں تو تم منبر پہ بیٹھ کے حلال اور حرام کی بات کرتے ہو۔ یہ سوال اگر میرے اوپر ہوگا میں اس کا جواب خود دے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ذہن صاف ہو جائے۔ میرے دوستو، 26 جنوری اور 15 اگست ہر انسان، ہر ہندوستانی مناتا ہے اور منانا چاہیے، لیکن یاد رکھنا کہ اس منانے کو عبادت نہیں سمجھا جاتا، اس منانے کو عبادت کا پہلو نہیں دیا جاتا۔ اگر کوئی بندہ ترنگا نہ اٹھائے تو اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، اس کو یہ نہیں سمجھا جاتا کہ اس نے گناہ کیا ہے، ہاں اتنا سمجھا جاتا ہے کہ اس بندے کو دیکھ سے لگتا ہے محبت نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ شریعت کے خلاف چلنے والا بندہ ہے۔ میرے دوستو، جب اس مہینے کے اندر جھنڈا اٹھایا جاتا ہے، اٹھانے والا سوچتا ہے کہ میں کوئی ثواب کا کام کر رہا ہوں، شریعت کے کسی پہلو پر عمل کر رہا ہوں، اور اگر کوئی جھنڈا نہ اٹھائے، کوئی نعرہ نہ لگائے، کوئی جلوس نہ نکالے تو میرے دوستو اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ برا سمجھنا اور کرنے والا ثواب سمجھنا یہی دین ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کو آپ دین سمجھ رہے ہیں، نماز چھوڑنے والے کو فاسق کہہ رہے ہیں، داڑھی رکھ رہے ہیں، داڑھی رکھنے کو دین سمجھ رہے ہیں، اور داڑھی کٹانے والے کو آپ فاسق کہہ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں دین سمجھ کر کے کر رہے ہیں، اور حج کی طاقت ہوتے ہوئے حج نہ کرنے والے کو آپ گنہگار سمجھ رہے ہیں۔ یہ دین ہے۔ 15 اگست اور 26 جنوری میں اگر جلوس نکلتا ہے، جھنڈیاں اٹھائی جاتی ہے، ترنگا لہرایا جاتا ہے، کوئی لہرانے والا یہ نہیں کہتا یہ میرے دین کا کام ہے، میں دین سمجھ کر کے اس کو کر رہا ہوں۔ وہی تو بدعت ہوتا ہے کہ جو دین نہ ہو اس کو دین سمجھ کر کے کیا جائے۔ یہ 12 ربیع الاول میں جھنڈوں کا اٹھانا، جلوسوں کا نکالنا میرے دوستو نبی کی زندگی سے ثابت نہیں ہوتا۔ میں نبی کی زندگی کو آپ کے اوپر بیان کروں گا، جہاں آپ کے ذہن میں میرے بارے میں بدگمانی آئے وہاں مجھ سے نہیں میری بات سے اعتراض کر کے دیکھنا۔ آؤ نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں آپ کو لے چلتا ہوں اور نبی علیہ السلام سے معلوم کرتا ہوں، یا نبی اللہ یہ کیا طرز ہے؟ 12 ربیع الاول کو کیا آپ آئے یا نہیں آئے؟ اور یہ بتائیں کہ 12 ربیع الاول کو مشہور ہے کہ پیر کا دن تھا، آپ آئیں۔ یاد رکھنا نبی جو اس دنیا میں آئے دن تو پیر کا تھا لیکن 12 تاریخ نہیں تھی۔ وہ میں بتا چکا کہ اعلیٰ حضرت اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں فتاوی رضویہ میں کہ آپ کے آنے کی تاریخ 8 یا 9 ہے، 12 نہیں ہے۔ پیر کا دن ہے، پیر کے دن نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں اور آ کر کے دیکھیں کہ کیا یا نبی اللہ آپ اپنا یوم ولادت مناتے ہیں یا نہیں۔ میرے دوستو، زندگی کی تاریخ کا اگر سب سے خوشی کا کوئی دن ہے تو وہ ہے کہ جس میں میرا اور تمہارا نبی اس دنیا میں آیا۔ یہ دنیا تاریکی تھی، نبی علیہ السلام نے اس میں اپنا نور کے ذریعے روشنی فرمائی۔ نبی علیہ السلام اس دنیا میں آئے پیر کے دن نبی علیہ السلام کو دیکھا گیا کہ آپ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ سے معلوم کیا یا نبی اللہ یہ کیا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلے نبی کے الفاظ سنیں اس کے بعد اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ قالا، بندہ سوال کرتا ہے، بہت لمبی حدیث چل کر کے آ رہی ہے، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، قالا، آپ نے فرمایا، ذات یوم ولدت فیہ، یعنی یہ وہ دن ہے جس دن میں اس دنیا کے اندر آیا۔ یعنی آپ جس دن اس دنیا کے اندر آئے تو آپ کی زندگی سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اب روزہ کیا چیز ہے؟ آپ آئیں، کیا روزہ عید ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہم عید میلاد النبی کا نام لیتے ہیں، خوشی منانا الگ ہے، جشن منانا الگ ہے، اور عید کا نام دے دینا بالکل الگ ہے۔ آؤ اسلام کی تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ عید کیا چیز ہے۔ اسلام نے ہمیں 2 عید دی ہے، ایک عید الفطر دی ہے، ایک عید الاضحیٰ دی ہے۔
عید الفطر روزہ رکھ کے فارغ ہوئے، 1 مہینہ روزہ رکھا تو اللہ رب العزت نے اپنے دسترخوان پر تمام مسلمانوں کو بلایا اور کہا کہ تم نے میری وجہ سے 1 مہینے کے روزے رکھے، آؤ دسترخوان وسیع ہے۔ اور آج کے دن اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں عبادت، روزہ رکھنا اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ رب العزت خود اس کا اجر دیں گے، اللہ رب العزت ہر عبادت کا اجر فرشتوں سے دلوائیں گے، لیکن الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدل ہوں، اللہ رب العزت خود اس کا بدل دیں گے۔ اور جب اللہ بدل دے گا تو کیا بدل ہوگا وہ ملنے والا جانے اور دینے والا جانے۔ یعنی روزہ اتنی اہم عبادت ہے، اگر میں یہ چاہوں کہ میں نے 30 دن اور 29 دن رمضان میں روزہ رکھا ہے، بڑی اہم عبادت کی ہے، آج عید الفطر ہے، میں عید کے دن بھی روزہ رکھتا ہوں، عبادت ہے، نہیں میرے دوستو، شریعت کہتی ہے آج تم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 30 اور 29 دن جو تم نے روزہ رکھا ہے، آج رک جاؤ اور خوشی مناؤ کہ اللہ رب العزت کا دسترخوان وسیع ہے۔ یعنی روزے کا اور خوشی کا کوئی جوڑ نہیں۔ دوسری عید عید الاضحیٰ ہے۔ عید الاضحیٰ کیا چیز ہے؟ یہ عبادت سے ریلیٹڈ چیز ہے، یعنی تم ذبح کرو، جانور کو ذبح کرو، جانور کو ذبح کرنے کے بعد 3 دن تم میرے مہمان ہو، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، یعنی یہ 3 دن قربانی کرو اور تم میرے مہمان ہو۔ اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں آج روزہ رکھتا ہوں تو میرے دوستو اللہ رب العزت نے بالکل منع کر دیا۔ سال کے اندر 5 دن ایسے ہوتے ہیں جن میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، انہی 5 دنوں میں یہ 3 دن ہیں کہ یہ تینوں دن خوشی منانے کے ہیں۔ خوشی مناؤ، روزہ نہیں۔ آپ اس کو اپنی زندگی پر دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بندے کا ولیمہ ہو، کسی بندے کی شادی ہو، اس کے دوست ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی تیری شادی ہوئی ہے، کوئی پارٹی وغیرہ، تو وہ کہتا ہے کہ پارٹی یہ ہے کہ کل صبح کو ناشتہ نہیں کریں گے۔ بتائیں، کوئی کہتا ہے خوشی میں اس چیز کو؟ کوئی بندہ پاس ہو رہا ہے، امتحان میں پاس ہوا، اس کے دوست احباب رشتہ دار اس کے گھر پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی دعوت ضروری ہے، آپ پاس ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے 3 دن میرے گھر رہو اور تینوں دن تمہیں روزہ رکھنا ہے کیونکہ میں خوشی منا رہا ہوں۔ میرے دوستو، روزے کا اور خوشی کا کہیں سے کہیں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ روزے کا شکر سے تو جوڑ ہے لیکن خوشی سے جوڑ نہیں ہے۔ پیر کے دن میرے اور تمہارے نبی نے روزہ رکھ کر کے یہ بتا دیا کہ میرے آنے کا دن پیر کا ہے لیکن اس کو عید نہ منانا۔ یہ خوشی کا دن ضرور ہے لیکن آگے چل کر کہیں کوئی بندہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میرا نبی اس دنیا میں آیا تھا تو میں اس کو عید مناؤں۔ اس عید سے روکنے کے لیے میرے اور تمہارے نبی نے روزہ رکھ کر مجھے اور تمہیں دکھا دیا کہ پیر کا دن میرے آنے کا ہے لیکن عید کا دن نہیں ہے، کیونکہ ادھر روزہ رکھا اور ادھر عید خوشی والی چیز ہے۔ روزہ اور خوشی بالکل اپوزٹ چیز ہے، بالکل متضاد چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے پیر کے دن روزہ رکھ کر مجھے اور تمہیں یہ سبق دے دیا کہ پیر کے دن روزہ رکھنا میری سنت ہے لیکن میرا جشن اور میری عید منانا یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، دوسری چیز، آپ خوشی منا رہے، عید منا رہے، نہیں رکتے اس عمل سے، ایک چیز اور لیتے چلیں۔ اگر 1-2 منٹ زائد ہوتی ہے تو اس کو آج برداشت کر کے چلنا، کیونکہ یہ دن سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، 1 مرتبہ یہ دن آتا ہے۔ نبی کی زندگی کو ذرا تھوڑا اور بیان کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام اس مہینے کے اندر آئے اور اس مہینے کے اندر جلسے جلوس ہوتے ہیں، نبی کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، نبی کی محبت کو اپنے دلوں میں اتارا جاتا ہے۔ رات بھی ایک جگہ پروگرام تھا، ان لوگوں نے بلایا، میرا جانا ہوا، سیرت کے اوپر بڑا اچھا بیان ہوا، بہت شاندار پروگرام رہا۔ لیکن میرے دوستو ذرا سوچیں کہ یہ ربیع الاول آتا ہے، جب ربیع الاول نہیں آیا تھا ہماری زندگی نبی کے زندگی کے کتنے دور تھی اور کتنے قریب تھی، اور یہ ربیع الاول آیا تو اس نے ہمیں کیا پیغام دیا، یعنی اس مہینے کے آنے سے ہماری زندگی میں کیا تبدیلی ہے۔ میرے دوستو، کامیابی تو یہ ہے، لگی چپڑی بات بالکل نہیں کہوں گا، کامیابی تو یہ ہے کہ ربیع الاول سے پہلے جو آپ کی زندگی تھی، ربیع الاول میں آپ اپنے آپ کو اتنا مانجھ لے اور اتنا بنا لے کہ میرے دوستو جو کمی
ربیع الاول سے پہلے تھی، ربیع الاول کے بعد نہ رہے۔ اگر ربیع الاول سے پہلے نبی کی سنتوں کو ترک کیا جا رہا تھا، اس مہینے نے آ کے ہمیں پیغام دیا، ہم غافل تھے 11 مہینے، اس مہینے نے آ کے ہمیں بتایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کی ظلمت کو مٹانے کے لیے نبی کو مبعوث فرمایا تھا۔ آج ہم اپنی ظلمت کو کتنا مٹا رہے اور کتنا نہیں۔ اللہ نے تو دنیا کی ظلمت کو مٹانے کے لیے اپنے لاڈلے کو اس مہینے میں بھیجا تھا۔ کیا ہم اس مہینے سے کوئی سبق حاصل کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم اس مہینے سے سبق حاصل کر رہے ہیں تو میرے دوستو یہ کامیابی ہے اور یہ اس مہینے کے تقاضے ہیں۔ اور اگر ہم اس مہینے میں صرف نبی کا نام لے کر کے گزار دیتے ہیں اور آئندہ پھر وقت آتا ہے اور وقت آنے کے بعد زندگی جہاں چل رہی تھی وہیں چلتی ہے، میرے دوستو ایسے ربیع الاول ایک نہیں 1 لاکھ آ جائے، میرے دوستو ایسے ربیع الاول سے کوئی فائدہ نہیں کہ جس ربیع الاول سے میں اور آپ سبق حاصل نہ کر سکے اور جس ربیع الاول کے آنے سے ہم اپنی زندگی نہ بنا سکے۔ جب جلوس نکلتے ہیں آپ خود دیکھنا، نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، ایک کام بہت اچھا ہوتا ہے کہ بالکل سارے مائک بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس وقت سڑکوں پر نکل کر کے دیکھنا کہ یہ جو سڑکوں پر کھڑے ہوئے ہیں یہ نبی کے نام لینے والے، نبی سے عشق کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ اب مسجد کے اندر ادھر مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، یعنی اب جلوس میں کامیابی نہیں ہے، اب اگر کامیابی ہے تو نبی کے اس عمل میں ہے جس کو مسجد کے اندر کیا جا رہا ہے۔ آپ اس وقت دیکھیں مسجد خالی ہوتی ہے، روڈ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو نماز کے وقت اگر یہ ربیع الاول ہمیں نماز تک نہیں لاتا، ایسے ربیع الاول سے کوئی فائدہ نہیں، ایسے وقت کے آنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جتنا وقت قریب ہوتا جائے گا، جتنے میرے اور تمہاری زندگی کے لسٹ میں ربیع الاول بڑھتے چلے جائیں گے، میرے دوستو اتنا ہی ہم عذاب کے قریب ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم ربیع الاول کے آنے پر اپنی زندگی نہیں بدلتے۔ دوسرا کام نبی کا اس دنیا میں آ کر یہ تھا، موسیقی، گانا بجانا، ڈھول تاشے کو نبی نے ختم کیا تھا۔ آج نبی کے نام کے ساتھ ڈھول تاشا لگایا جاتا ہے، نبی کے نام کے ساتھ سنگیت لگائی جاتی ہے۔ ڈرو اس وقت سے جب حوض کوثر کی لائن لگی ہوئی ہوگی، نبی وہ جام بانٹ رہے ہوں گے، اماں عائشہ وہاں پر دامن پکڑ کر کے کھینچ لیں گی، نبی فرمائیں گے چہرے سے تو میرا امتی معلوم ہوتا ہے، چہرے سے تو میرا غلام معلوم ہوتا ہے، لیکن امی عائشہ کہے گی یا نبی اللہ یہ آپ کا نام لینے والا ضرور تھا، یہ آپ کا غلام ضرور تھا، لیکن آپ کے نام کے ساتھ اس نے ڈھول تاشا لگایا، جس چیز کو آپ نے دنیا سے ختم کیا تھا اس چیز کو اس نے آپ کے نام کے ساتھ جوڑا۔ میرے دوستو اس چیز کو سوچیں، اپنی زندگی کو سوچیں، ہم زندگی کہاں گزار رہے ہیں؟ نبی کے طرز کے مطابق گزار رہے ہیں یا نبی کی زندگی کے خلاف گزار رہے ہیں؟ وقت جو زائد ہو رہا ہے اس کی معذرت چاہوں گا، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، لیکن جتنی باتیں کہی ہیں ان باتوں میں سے کسی کی معذرت نہیں ہوگی، کیونکہ بات بالکل حق ہے، بات بالکل سچ ہے۔ کھری کہتے کہتے یہ دن آ گئے ہیں، کھری کہتے کہتے یہ دن آ گئے ہیں، زمانے کی نظروں سے کترا گئے ہیں، لگی چپڑی کہتے بہت اچھے رہتے، لگی چپڑی کہتے بہت اچھے رہتے، خدا سے تو بس ہم گھبرا گئے ہیں۔ جہاں حق ہوگا حق پر بولا جائے گا، جہاں باطل ہوگا باطل پر بولا جائے گا۔ میرے دوست ربیع الاول کا مہینہ ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے، نبی کی آمد ہے اس مہینے میں، ہم اپنی زندگی کو سدھاریں، نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، نبی کے حلیے کے مطابق اپنے حلیے کو بنائیں تو کامیابی ہے۔ صرف نبی کا نام لیتے رہیں میرے دوستو، اس میں کامیابی نہیں۔ جو کچھ کہا گیا اللہ رب العزت اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز مکمل۔